بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھوکے شریف سے اور پیٹ بھرے کمینے کے حملے سے خبردار رہیں۔ یہ ہے جملہ جناب امیر المومنین کا، اور انسان کے دو مختلف پہلوؤں کو مختصر ترین الفاظ میں امام نے واضح فرمایا۔ شریف انسان وہ ہے کہ اس کے پاس کوئی عہدہ، کوئی اقتدار، کوئی مال آ جائے تو وہ اس مال اور اقتدار کو سامنے رکھتے ہوئے اس اصل مالک کو، اور یعنی رب کریم کو بھولتا نہیں ہے۔ یہی نشانی ہے کریم کی۔ یعنی کریم وہ ہے جس کے پاس بہت کچھ آئے، لیکن جس کریم نے اس کو عطا کیا ہے اس کو بھولتا نہیں ہے، اور پھر اس کریم کی مخلوق پر رحم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے شریف دیکھے کہ ان کو عہدہ اگر ملتا ہے اور مال ان کو ملتا ہے تو اس عہدے پہ فخر کرنے کے بجائے اپنے سے نیچے والے غریبوں کا احترام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور زمین پہ گرے ہوئے اپنے سے کمزور افراد کا ہاتھ تھام کے ان کو بلند منزلوں تک پہنچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان کی کرامت کی اور یہ ان کے شرافت کی نشانی ہے۔ لیکن جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں خبردار، پہلے تو پہچانیے کہ شریف کون ہوتا ہے، لیکن اگر اس شریف پر زمانہ الٹ ہو جائے اور زمانہ پھر جائے اور پھر وہی اقتدار اس سے چھین جائے، مال اس کے ہاتھ سے چلا جائے، تو اب خبردار کرتے ہیں جناب امیر علیہ السلام کہ کوئی ان کو ذلیل سمجھ کے ان کی توہین نہ کرے، اس لیے کہ مال اور اقتدار چلا گیا، شرافت اس کے دل میں ہے، تو جب وہ اپنی شرافت پہ حرف آتے ہوئے دیکھے گا تو وہ شیر کی طرح حملہ کرے گا۔ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے ناج البلاغہ کلمات قصار نمبر 49 جو یہ ہم نے پیش کیا ہے، اس کے حاشیے میں بڑا خوبصورت مطلب لکھا ہے۔ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ باعزت و باوقار آدمی کبھی ذلت و توہین گوارا نہیں کرتا۔ اگر اس کی عزت و وقار پر حملہ ہوگا، ذرا یہ جملے سنیے، جو سے مراد کیا ہے، بھوکے سے مراد کیا ہے، اگر اس کی عزت و وقار پر حملہ ہوگا تو وہ بھوکے شیر کی طرح جھپٹے گا اور ذلت کی زنجیروں کو توڑ کر رکھ دے گا۔ یہ ہے شریف کی ایک نشانی۔ اور اگر ذلیل و کم ظرف کو اس کی حیثیت سے بڑھا دیا جائے گا تو اس کا ظرف چھلک اٹھے گا اور اپنے کو بلند مرتبہ خیال کرتے ہوئے دوسروں کے وقار پر حملہ آور ہوگا۔ امیر علیہ السلام کے اس فرمان سے ایک تو شریف اور کمینے کی پہچان ہو گئی ہے۔ اب دیکھیے عزیزان، ہم اپنے ارد گرد میں دیکھتے ہیں کہ کہیں کسی کے پاس 4 پیسے آ گئے اور اس کا دوسروں کے ساتھ بولنے کا انداز بدل گیا تو یہ سمجھیے کہ مال اس کی طبیعت پر اثر انداز ہو رہا ہے، اور اگر مال بڑھتا گیا اور اس کی تواضع بھی بڑھتی گئی تو سمجھیے کہ یہ شریف ہے۔ لہذا اس شریف کو سمجھیے، اگر اس پہ کوئی مشکل زمانہ آ جاتا ہے تو پھر محتاط رہیے، اس کو ذلیل مت سمجھیے اور ذلیل مت کیجیے۔ اور اسی طریقے پہ کمینے کی بھی پہچان ہو گئی کہ اگر اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اس کو ضرورت ہے، تو وہ بھیگی بلی کی طرح ہر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوا نظر آئے گا، اور اگر اس کے پاس کچھ آ جاتا ہے تو وہی ہاتھ جو کل اس کو دینے والے تھے ان ہاتھوں کو وہ ٹھکرا دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، اور احسان فراموشی کا چلتا پھرتا نمونہ بن جاتا ہے۔ لہذا چھوٹی چھوٹی باتوں سے پہچان لیجئے شریف کون ہے اور کمینہ کون ہے، اور پھر شریف کے ساتھ شرافت کے ساتھ اور کمینے کے ساتھ احتیاط کے ساتھ برتاؤ کیجئے۔ پروردگار ہمیں جناب امیر المومنین کے ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں خود کو اس شرافت اور کمینگی کی پہچان نصیب فرمائے، تاکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان شریفوں کے ساتھ ہو، خواہ وہ زمین پر ہی خاک نشین ہی کیوں نہ ہو، فقیروں کے لبادے میں ہی کیوں نہ ہوں، اور کمینے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، خواہ وہ مسند حکومت پر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ مختصر ترین الفاظ میں، بہترین انداز میں جناب امیر المومنین نے کیسے شریف اور کمینے کی پہچان قرار دی ہے اور اس خطرے سے بھی آگاہ قرار دیا ہے۔ بہرحال پھر عرض کر رہا ہوں کہ شریف کے حملے سے بچیں جب وہ بھوکا ہو، یعنی جب اس کی شرافت پہ حرف آنے لگے
یہاں ابن ابی الحدید نے کچھ اشعار لکھے ہیں کہ یہ پھر صبر نہیں ہوتا کہ انسان کی شرافت پہ حرف آ رہا ہو اور وہ اس کو صبر نہیں سمجھتا، پھر اس کی وہ توہین سمجھتا ہے اور اپنی اس عزت و وقار کا دفاع کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔